فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تصدیق کر چکے اور دین اسلام کو بھی قبول کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کے بھی اللہ کے خلیفہ ہونے پر ایمان لا چکے اور دل سے تصدیق کر چکے۔ ہمارے مسلمان ہونے میں یا مہدوی ہونے میں سب سے بڑا جو رول ہم ادا کرتے ہیں وہ ہماری زبان کا ہے۔ زبان کی ایک ایسی اہمیت ہے کہ جس کے ذریعے اگر اقرار کیا جائے تو وہی ایمان کامل سمجھا جاتا ہے۔ اور زبان کیا ہے، آئیے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے زبان کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک گوشت کا معمولی سا ٹکڑا ہے، مگر عجیب نرالا اور اہم ہے۔ اس سے کام بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں، اور اسی زبان سے انسان نیک نام بھی ہوتا ہے اور بدنام بھی ہوتا ہے۔ اس زبان سے انسان نیکوکار بھی بن سکتا ہے، اور اسی زبان سے انسان خدا کا قریب بھی بندہ بھی بن سکتا ہے اور خدا سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مومن بھی بنتا ہے اور اسی زبان سے کافر بھی، اسی زبان سے سب کا چہیتا بھی بنتا ہے اور اس سے ہی سب کے لیے قابل نفرت بھی بنتا ہے۔ زبان کی یہ حقیقت ہے۔ آئیے آگے چل کر اور بھی اس کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، زبانی سے آدمی مقام اور مرتبہ بھی پاتا ہے اور نگاہوں سے گر بھی جاتا ہے۔ زبانی سے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بھی بنتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے والا بھی بنتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ایک زبان، چھوٹی سی زبان، اور اس کے اتنے سارے کام اور اس کی اتنی اہمیت۔ زبان کو جس طرح سے ہلائی، نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس زبان سے کلمہ ایمان بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اسی زبان سے کفر بھی بولا جا سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو انسان کے لیے ایک نصیحت انگیز بات ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام حصے جو جسم کے ہیں اپنی زبان سے عاجزی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زبان، ہم سب تمہارے تابع ہیں، ہمارے معاملے میں تم خدا سے ڈرنا، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوئی تو ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ یہ ہر روز انسان کے جسم کے حصے زبان سے کہتے ہیں۔ ہاں، مگر ذرا غور فرمائیے، زبان سے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کی غیبت کی، کسی کے بارے میں دو چار جھوٹی باتیں لگا کر کہہ دی تو زبان یہ سب کہہ کر اندر چلی جاتی ہے۔ تو مار کون کھاتا ہے؟ جھگڑا اور پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ انسان کے جسم کے دوسرے حصوں کی جنہوں نے کچھ بھی نہ کہا وہ سارے پٹتے ہیں، وہ جسم کے سارے حصے مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتلایا تھا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ کسی چیز سے انسان نجات یا چھٹکارا پانا چاہے
تو وہ راستہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو برا بھلا کہنے سے، سچ اور جھوٹ کہنے سے روکو، اس میں تمیز کرو سچ اور جھوٹ میں۔ ہاں مگر کبھی کبھی حق کی خاطر زبان کھولنے پر بھی سنگین نتیجے نکلتے ہیں۔ جو حق کی بات زبان سے نکلتا ہے اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون سی چیز انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور کون سی چیز انسان کو دوزخ سے بچاتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ انسان کی زبان اور شرمگاہ، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون یعنی کھمبا نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جن پر ان کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا کہ اس کو بند رکھو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس چیز کی نسبت پکڑے جائیں گے جو بولتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کی زبان کی باتیں ہی گرائیں گی۔ اس لیے اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی، ہم اپنی زبان سے آج تو بول دیتے ہیں چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم چاہے تو جھوٹ کو بھی پھیلاتے ہیں، ہم چاہے تو عقیدے سے انسان کو دور کرنے کے لیے بھی اپنی زبانیں ہلاتے ہیں، مگر یہ سوچتے نہیں کہ ہماری ادھر زبان ہلی اس کا نتیجہ ہمیں مرنے کے بعد کس کس طریقے سے بھگتنا ہوگا۔ دوستو، اچھی بات کہنے کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا اور بری بات کہنے کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ انسان سمجھے یا نہ سمجھے، کلمہ خیر کا انجام اچھا ہے اور کلمہ شر کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے قدم کی لغزش سے زیادہ اپنی زبان کی لغزش سے پھسلتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے اور ایمان سے بھی زبان ہی کی وجہ سے پھسلتا ہے۔ لوگ اپنی زبان کی صفائی دکھلا کر اپنے مقصد نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی ہوشیار سمجھتے ہیں اور اپنی عزت اور نام کما لیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا بھی بیٹھا ہے، وہ سب تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سکت نجا، یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضرات محترم، ہمارا بولنا، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو سب کے سب اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، جنہیں فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ ہماری اچھی اور بری باتیں قیامت کے دن ہمارے سامنے خود بخود آ جائیں گی۔ سورہ قاف میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جب تو محفوظ کرنے والے فرشتے محفوظ کرتے رہتے ہیں اور جو دائیں اور بائیں جانب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ہماری زبان سے کہی ہوئی باتوں کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے وہ خدا ریکارڈ کرتے رہتا ہے۔ وہ یعنی انسان کوئی لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہمارا ایک تاگ لگانے والا تیار ہے۔
اس لیے اے اللہ کو بندو، زبان وہی ہے جس کے ذریعے ہم اچھے الفاظ نکال کر یا پھر تھوڑی بہت خاموشی اختیار کر کے اللہ کے چہیتے بندے بن سکتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو اور ذکر کے ذریعے اپنی زبانوں کی لذت پہنچاؤ، جس سے شیطان دور بھاگے گا اور تمام کام آسان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زبان کن کن گناہوں میں مبتلا رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هل يكتب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، یعنی لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کی زبان کی باتیں ہی گرائیں گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے منہ میں جو گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اور ہمارے جو دل میں آئے ہم کسی کو دھڑل سے کہہ دیتے ہیں یا اس کو عقیدے سے دور کر دیتے ہیں، مگر اس کا ریکارڈ ہوتے رہتا ہے۔ میں ہوں یا آپ، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کے معاملے میں خدا سے ڈریں، تو ضرور ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، تو اپنے فضل و کرم سے اور رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں تیری نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر حق کو کہنے اور قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا کر دے کہ جہاں حق بات کوئی کہتا ہے تو ہم خاموش نہ رہے بلکہ اس کا ساتھ دیں، اور ہماری زبان کو تیری حمد و ثنا کرنے کے قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک البر الرؤوف الرحیم۔